بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 78 ہے، 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ میرے عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ علم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھتا، ان اللہ کہ اللہ نے انزل اتارا، من السماء اسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا بس نکالے ہم نے، بھی اس کے ذریعے، ثمرات پل میوے، مختلفاً طرح طرح کے، الوانها ان کے رنگ، ومن الجبال اور پہاڑوں میں، جدد خطے ہیں، بیض سفید، وحمر اور سرخ، مختلف الوانها مختلف طرح طرح کے ہیں، الوانها ان کے رنگ، وغرابیب اور گہرے، سود کالے، ومن الناس اور لوگوں میں، والدواب اور جانوروں میں، والانعام اور چپاؤں میں، مختلف طرح طرح کے ہیں، الوانه اس کے رنگ، کذالک اسی طرح، انما بس، یخش اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادی اس کے بندوں میں سے، العلماء جاننے والے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز زبردست، غفور بڑے بخشنے والے ہے۔ اب دیکھیے، بعض چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ علم ترا، علم ترا یہ کلام مستأنف ہے، یعنی یہ غالب قدرت اور کمال حکمت اور عجیب صنعت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور یہاں پر علم تر میں رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہے، اور ساتھ ان اللہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر، یہ ترا بمانہ تعلم، ترا بمانہ تعلم کے دو مفعول کے قائم مقام ہے، اور ترا میں مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ہر وہ شخص جو بھی مخاطب ہو سکتا ہے، جس میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہو، وہ مخاطب ہے۔ فأخرجنا بھی ہی ضمیر کا مرجع الماء ہے، فأخرجنا اس میں دیکھو غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے، اور نقطہ اس التفات میں صنعت بدی کی طرف عنایت کا اظہار ہے، اس لیے دیکھو کہ انزال کے مقابلے میں اخراج میں زیادہ احسان اور صنعت بدی ہے۔ آگے مختلفاً الوانها، مختلفاً کا نصب ثمرات کی صفت ہونے کی وجہ سے، یہ جو ماقبل اس کی ثمرات ہے، ثمرات اس کی وجہ سے یہ مختلفاً منصوب ہے، اور الوان سے مراد مختلف انواع اور اقسام ہے، یعنی بعضها بیض وبعضها احمر وبعضها اصفر وبعضها اخضر وبعضها اسود وغیر ذلك۔ جبال جبل ان کی جمع ہے، جددن یہ اجدتن کی جمع ہے، کسی چیز کا وہ حصہ جو باقی ماندہ سے رنگ میں الگ ہو، پورا پہاڑ سفید نہیں ہوتا، اس کا کچھ حصہ سفید ہوتا ہے۔ بیضن البیضاء کی جمع ہے، الابیض کا مؤنث۔ الغرابیب یہ اسم صفت، بہت کالا، یہ صوت کی صفت ہے، یہ جو صوت ہے یہ اس کی صفت ہے، لیکن صفت اس کو مقدمہ لائی گئی ہے۔ یہ الغراب کوا کی جمع نہیں ہے، اس کی جمع غربان آتی ہے۔ الدواب ادابتن کی جمع ہے، زمین پر رینگنے والے کیڑے وغیرہ۔ اور ساتھ ہی سمجھ لیجئے الوانہ میں جو ہو ضمیر ہے، اس ہو ضمیر کا مرجع کل واحد محذوف کی طرف، کل واحد محذوف کی طرف لوٹتی ہے۔ ومن الناس، من الناس یہ خبر مقدم ہے، ومختلفاً الوانہ مختلفاً
الوانہ موصوف صفت کی یعنی موصوف معذوف کی صفت ہے، یعنی صنف مختلف الوانہ وغیرہ. اور اسی طرح کذالک، کذالک مصدر معذوف کی صفت ہے، اے اختلافا کذالک، اختلافا کذالک. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، چونکہ خشیت کا تعلق شے کی معرفت پر موقوف ہوتا ہے، تو جس کو جس قدر زیادہ معرفت حاصل ہوگی وہ اس قدر زیادہ ڈرنے والا ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ وغیرہ. تو جس کو جس قدر زیادہ معرفت ہوگی تو وہ اس قدر زیادہ ڈرے گا. تو اس لیے یہاں پر علماء چونکہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی معرفت ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے، علم زیادہ ہوتا ہے، قرآن حدیث کو جاننے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی خشیت بھی اللہ سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور، یہ وجوب خشیت کی علت ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اس سے اس لیے ڈرنا چاہیے کہ وہ یعنی ہر چیز پر غالب اور یعنی قاہر ہے اور گناہگاروں کو معاف کرنے والا ہے. اب اس کو سمجھ لیجئے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به، کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعہ ہم نے نکالا. تو یعنی فاخرجنا به ہو ضمیر کا مرجع ماں کی طرف راجع ہے. ثمرات مختلفا الوانہ، یعنی پل مختلف رنگت کے، یعنی الوان سے اجناس مراد ہے، جیسے انار سے انجیر انگور وغیرہ جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، یا یہ کہ الوان سے ہیت مراد ہے، جیسے کہ سرخی، زردی، سبزی وغیرہ. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں. جدد جمع جدتن کی ہے، جیسے کہ مددن جمع مدتن کی ہے، راستے کے معنی میں ہے، مختلف رنگ کے راستے. بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، سفید اور سرخ ان کی رنگ مختلف ہے اور بہت گہرے سیاہ ہیں. غرابیب جمع غربیبن کی ہے، یہ اسود کی تاکید ہے. عرب کے لوگ کہتے ہیں نہیں، اسود غربیبن، وہ جو انتہائی سیاہ ہو اور سخت سیاہ ہو، تو غراب کا لفظ اسی سے ہے. اب دیکھو وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مختلفاً الوان، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بات ایسے ہیں کہ ان کی رنگیں مختلف یعنی ان کی رنگتیں مختلف ہے، یعنی ان میں سے بات مختلف رنگت کے ہیں. کذالک اسی طرح جیسے کہ پل ہو گئے، پہاڑ مختلف وغیرہ ہوتے ہیں. اب دیکھو انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اب اس آیات کی ربط کو سمجھ لیجئے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی جب پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ما کہا، اور آیات الہی کو یعنی آیات الہیہ کو شمار کیا اور اس کے قدرت کے نشانات گنائے اور اس کی کاریگری کے نمونے بتلائے، اور جو مختلف قسم کے اجناس تھے اس کو مختلف قسم کے اجناس اللہ رب العزت نے جو بنائے اس کو گنائے، اور جن چیزوں سے اس کی ذات اور صفات پر استدلال کیا جا سکتا تھا اس کو گنا چکے. تو اس کے بعد فرمایا کہ اس چیز پر بس نہیں ہے. کیا فرمایا؟ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی اس کو جاننے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو صفات سے پہچانا اور اس کی تعظیم کی، اور جس کا علم اس کے متعلق زیادہ ہو اور اس کا خوف اس سے بڑھ گیا ہو. جس کا علم اس کے متعلق کم ہے وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا. جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ علم والے وہ سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا تو اس نے اتنے زیادہ ڈر وہ اللہ رب العزت سے ڈریں گے. اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہے. اب یہ کیا یعنی یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھو ان اللہ انما یخشى اللہ، لفظ اللہ کو مقدم کیا، یعنی اس میں باری تعالیٰ کو مقدم اور العلماء جو علماء کا لفظ ہے اس کو مؤخر کر کے یہ اعلان کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے بندوں میں سے وہ علماء ہے، نہ کہ غیر. اگر اس کا عکس ہوتا تو پھر معنی اس طرح بنتا کہ وہ نہیں ڈرتے مگر اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اس ارشاد گرامی میں ہے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ سورۃ الاحزاب میں جو ہے اللہ نے فرمایا. حالانکہ اس آیات کا مفہوم اور ہے اور اس آیات کا اور مفہوم
اور ہے، یعنی اس آیات میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، یعنی اس آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہے، اور سورۃ الاحزاب والی آیات میں فرمایا کہ جس ذات سے ڈرا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والے ہیں۔ اس آیات میں خشیت کی وجوب کی علت ذکر فرمائی، کیونکہ اس کی دلالت نافرمانوں کو سزا دینے اور مغلوب کرنے اور اہل طاعت کو ثواب دینے اور ان سے درگزر کرنے کی ہے، اور معاقب اور مصیب کا حق یہ ہے کہ وہ اس سے ڈریں، کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈریں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔